25 ذی‌الحج 9 ہجری نزول سورہ دہر۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، مولا امام حسن علیہ السلام، مولا امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہم السلام کی خادمہ جناب فضہ سلام اللہ علیہا کی شان میں سورہ دہر نازل ہوئی۔ یہ سورہ انسان، سورہ حل عطا اور سورہ دہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تینوں نام اس سورہ کی پہلی آیت میں آئے ہیں، اسی وجہ سے یہ سورہ ان ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس سورہ کو سورہ ابرار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کلمہ اس سورہ کی 5ویں آیت میں آیا ہے۔ ایک دفعہ جب حضرات حسنین شریفین علیہم السلام علیل ہوئے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہم السلام کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان کے ہمراہ عرب کے شرفاء بھی تھے۔ تو ان سب نے کہا اے ابو الحسن علیہ السلام، آپ علیہ السلام اپنے بچوں کی شفا کے لیے نظر مانیں۔ اس وقت امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام نے 3 روزوں کی نظر مانی۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے بھی نظر مانی۔ اس طرح جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے بھی نظر مانی، لیکن گھر کا یہ حال تھا کہ اس میں خورد و نوش کا کوئی سامان نہ تھا۔ جب آل محمد علیہ السلام نے پہلا روزہ رکھا، امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام ایک یہودی کے پاس گئے جو آپ علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس کا نام فنحاس بن الحارا تھا، لیکن دوسری روایت میں اس کا نام شمعون بن حاریہ تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس سے 3 سا جو بطور قرض لیے اور اس نے آپ علیہ السلام کے حوالے اون کی تھی تاکہ اسے کاٹ کر اس کے حوالے کی جائے۔ آپ علیہ السلام کا کاٹ کر یہ 3 سا جو اس کا عوض ہوگا۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 1/3 اون کاٹی اور ادھر 1 سا جو کا آٹا بنایا، یعنی جتنی مزدوری کی اتنا اس کا عوض لیا۔ آپ سلام اللہ علیہا سارے جو پیس سکتی تھیں کیونکہ آپ سلام اللہ علیہا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی تھی۔ آپ سلام اللہ علیہا اپنے وظیفہ شرعی سے آگاہ تھیں، اس لیے اپنی مزدوری سے زیادہ جو نہ اٹھائے، حالانکہ وہ معاہدے کے تحت آپ کی ملکیت بن چکے تھے۔ افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے روٹیاں بنائیں۔ مولا امام علی علیہ السلام مغرب کی نماز پڑھ کر خانہ اقدس پر تشریف لائے۔ جب گھر کے تمام افراد افطار کے لیے بیٹھے تو دروازے پر مسکین نے آواز دی کہ وہ بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ گھر کے تمام افراد نے کھانے کا اپنا اپنا حصہ مسکین کے حوالے کر دیا اور پانی کے ساتھ روزہ افطار فرمایا۔ جب دوسرا دن ہوا پھر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے 1 سا جو کا آٹا بنایا اور افطار کے وقت روٹیاں بنائیں، دسترخوان بچھایا کہ روزہ افطار کریں کہ دروازے پر آواز آئی میں یتیم ہوں، بھوکا ہوں۔ سب نے اپنا اپنا کھانا اٹھا کر یتیم کو دے دیا۔ جب تیسرا دن ہوا سب روزے سے تھے۔ معمول کے مطابق جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے جو باقی بچی تھی اسے پیسا، آٹا بنایا اور وقت افطار روٹیاں تیار کی۔ افطار کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا۔ سب دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے کہ آج تیسرا دن ہے اور اپنے روزے کو افطار کریں کہ دروازے پر ایک قیدی نے آواز لگائی میں قیدی ہوں۔
بھوکا ہوں۔ اس ملکوتی گھرانے کے ہر فرد نے اپنا اپنا کھانا اسیر کے حوالے کر دیا اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ جب چوتھا دن ہوا ان سب نے اپنی اپنی نظر کو پورا کر دیا تھا۔ امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام اپنے دونوں شہزادوں سمیت بارگاہ رسالت میں پہنچے۔ جو ہی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اپنے شہزادوں پر پڑی اور آپ علیہ السلام کی کمزوری ملاحظہ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں برسنے لگیں، نورانی ریش مقدس بھی بھیگ گئی ہوگی۔ جب کائنات کا مرکز رو رہا ہوگا، کائنات بھی رو رہی ہوگی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام سورہ حل عطا کو لیے ہوئے فضاؤں کی بلندیوں کو عبور کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔